السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال ہے، راستہ چلتے وقت کیچڑ اگر کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ کیچڑ ناپاک نہیں ہوتا ہے، لہذا کیچڑ اگر کپڑے پر لگ جائے تو جہاں جہاں کیچڑ لگا ہے بس اس کو پانی سے صاف کر لیں، بس یہ کافی ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ نالے کا بہا ہوا پانی ہے، نالے کا بہا ہوا پانی سے کیچڑ بنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ناپاک ہے، کیونکہ نالے کا پانی ہے، گندگی سے آیا ہے، تو پھر اس کو بھی پانی سے اچھی طریقے سے صاف کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن کیچڑ اگر صرف لگا ہے، جو مٹی کا کیچڑ بنتا ہے، تو اس کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ مٹی ہے، مٹی پاک ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم اس کو اچھی طرح صاف کر لیں، یہ ادب میں داخل ہے۔ اسلام میں کون کون سے دن مچھلی کھانا حرام ہے؟ گھر کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جمعرات اور پیر کو مچھلی کھانا منع ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام میں کوئی بھی دن مچھلی کھانا حرام نہیں ہے، کسی بھی دن مچھلی کھایا جا سکتا ہے۔ وہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے سنیچر کے روز مچھلی کھانے کو حرام قرار دیا تھا، مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا کہ سنیچر کے روز مچھلی کا شکار نہ کرے، تو یہ حکم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر تھا۔ لہذا جب وہ قوم ختم ہو گئی، نبی اس زمانے میں جو نبی تھے وہ چلے گئے، تو وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ لیکن اسلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اسلام میں کوئی سا بھی دن مچھلی کھایا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ جمعرات اور پیر کے دن مچھلی نہیں کھانا چاہیے، مچھلی کھانا حرام ہے اسلام میں، یہ بالکل غلط فہمی ہے، اور یہ غلط عقیدہ ہے، اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ کسی بھی دن کھا سکتے ہیں، کوئی دن ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص منت مانگا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایک بکرا دوں گا، یہ بکرا کس کو کھلانا درست ہے، گاؤں والوں کو یا مدرسے کے بچے کو؟ دیکھیے، منت کا جو کھانا ہوتا ہے نا، وہ تو غریبوں کا حق ہے۔ جیسے آپ نے منت مانگا کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں کھانا کھلاؤں گا، تو غریبوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے، مالداروں کو نہیں کھلائیں گے۔ اب مدرسے میں بچے اگر غریب ہیں تو ان کو کھلا سکتے ہیں، گاؤں میں جو لوگ غریب ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں، لیکن مالدار حضرات بھی کھا لیں ایسا نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہوگا مالدار حضرات کے لیے، کیونکہ منت کا کھانا تو صرف اور صرف غریبوں کو ہی کھلایا جائے گا۔ مسجد میں کھانے کا اعلان یا بارات میں جانے کا اعلان یا دوا کھلانے کا اعلان، یہ سب درست ہے یا نہیں؟ یہ سب بالکل درست نہیں ہے، یہ سب چیزیں مسجد سے متعلق نہیں ہیں۔ دیکھیے، جو چیزیں مسجد سے متعلق ہوتی ہے اس کا اعلان تو آپ کر سکتے ہیں مسجد میں، لیکن جو مسجد سے متعلق نہیں ہے اس کا اعلان مسجد میں نہیں کر سکتی۔ بارات میں جانا، دوا کھلانا، یہ سب مسجد سے متعلق تو ہے نہیں، لہذا مسجد سے اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ ہے کہ مسجد سے متعلق مثلا وضو خانے میں کسی کی گھڑی رہ گئی تو آپ مائک سے اعلان کر سکتے ہیں کہ وضو خانے میں ایک گھڑی ملی ہے، جس کی بھی ہو علامت بتلا کر لے لے، تو اس طرح کا اعلان کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ لیکن جو مسجد سے متعلق نہیں ہے اس کا اعلان مسجد میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سرکاری بجٹ کا پیسہ کھانا درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال یہ ہے کہ سرکاری بجٹ آیا ہوا ہے راستہ بنانے کے لیے، اب اس میں کچھ پیسہ لگایا جائے اور کچھ پیسہ اپنے لیے رکھ لے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ تو حرام ہے اسلام میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف منع فرمایا ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ عورتوں سے حیض کی حالت میں دوری اختیار کرو، یعنی ہم بستری نہ کرو۔ یہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا ہوگا اگر ہم حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کریں گے۔ اگر کسی سے ہو گیا ہو تو سچی پکی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول فرمائیں گے، لیکن آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہونا چاہیے، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے، لیکن جب اسکرین پر قرآن کی آیات ظاہر ہو تو بلا وضو کے ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ وضو کے ساتھ ہی جو ہے قرآن کے حروف پر اسکرین پر جو ظاہر ہو اس پہ ٹچ کرے، وضو کے ساتھ ہی، بلا وضو کے ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ چمڑے کے علاوہ دوسرے موزے پر مسح کرنے کے کیا شرائط ہے اور مسح کے بارے میں تفصیل سے بتلائیں۔ دیکھیے، چمڑے کے علاوہ دوسرے عام موزے پر مسح کرنے کے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ اتنا موٹا ہو کہ اگر اس کو پہن کر 3 میل تک لگاتار چلا جائے تو موزہ نہ پھٹے، یعنی اتنا موٹا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پانی اوپر سے اس موزے پر ٹپکایا جائے تو فوراً نہ چھنے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بغیر باندھے ہوئے وہ موزہ پنڈلی پر ٹک جائے، پیر کی پنڈلی پر ٹک جائے۔ تو اگر یہ تینوں شرائط پائے جاتے ہیں تو پھر اس موزے پر بھی مسح جائز ہے۔ یہاں جو کاٹھمنڈو سے آج کل سافٹ سیل موزے کا جو خرید و فروخت ہو رہا ہے، یقیناً اس موزے پر مسح درست ہے، اس کی باضابطہ تحقیق ہو گئی ہے، تینوں شرائط اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس کے تفصیل یہی ہے کہ ہاتھ کی 3 انگلیوں سے یہ پاؤں کے بالکل نیچے نوک سے لے کر اوپر تک پنڈلی تک آپ لکیر کی نما کھینچ لیں، اس سے مسح ہو جاتا ہے۔ اس طرح مسح کرنا ہے۔ اور مسح ایک مرتبہ جب آپ نے وضو کر لیا، مکمل طور پہ پاؤں دھو لیا، اس کے بعد آپ نے خفین یا جوربین پہن لیا، موزہ پہن لیا، تو اب آپ کا اب وضو کب ٹوٹتا ہے؟ چنانچہ مثلاً آپ نے وضو کیا ہے 5 بجے، 5 بجے موزہ پہنا ہے وضو کر کے، اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹتا ہے 7 بجے، تو 7 بجے صبح سے لے کر اگلے دن صبح 7 بجے تک، یعنی مکمل 24 گھنٹے تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی اس کی تفصیل۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ مقام میں ہو، اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتے ہیں، 72 گھنٹہ مسح کر سکتے ہیں، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ قبر میں مردہ دوسرے مردوں کے سے بات چیت یا کوئی ملاقات کر سکتا ہے یا محشر میں ہی ان کی ملاقات ہوگی؟ دیکھیے، تفسیروں میں ملتا ہے کہ روحیں جو ہے، نیک لوگوں کی روحیں تو علیین میں پہنچ جاتی ہے 7ویں آسمان پر، اور برے لوگوں کی روحیں یہ سجین میں یعنی 7ویں زمین کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ تو برے لوگوں کی روحیں تو یہ ان کو سزائیں ملتی رہتی ہے، عذاب میں یہ لوگ رہتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو آرام و راحت میں رہتے ہیں، اور ان کے آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہے، روحوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہے، اور وہ واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے وہ آپس میں اس کا تبصرہ تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور جو موجودہ واقعات پیش آ رہے ہیں دنیا میں اس کے متعلق بھی ان کو علم ہوتا ہے، اور جو ہے یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ یہ روح المعانی میں باضابطہ لکھا ہوا ہے۔ تو تفسیروں میں یہ ملتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں 7واں آسمان پر جو علیین میں ہوتی ہے، یہ آپس میں ملاقات بھی کرتی ہے، آپس میں بات چیت بھی کرتی ہے۔ تو بہرحال آج کے یہی سوالات تھے۔ آج بغیر مائک کے کہا گیا ہے، پتہ نہیں ساؤنڈ کلیئر ہوا بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال یہی سوالات تھے آج کے۔ تہجد کی نماز کتنے بجے تک پڑھا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال آیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، تہجد کا بہتر وقت تو یہ ہوتا ہے
کہ رات کے 3 حصے کیے جائیں اور آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھے. یہ اصل میں تہجد کا وقت ہے. سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ عام طور پہ لوگ پہلے حصے میں سو جاتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں، تو اسی لیے سو کر اٹھے جائے اور جو ہے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھے. مثلاً ابھی جو ہے 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک مثال کے طور پر، یعنی آخری پہر میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ اصل ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.